بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فتبینوا اے فتحققوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور نہ کہو اس شخص کو جو تمہیں سلام علیک کہتے ہیں کہ لست مؤمنا، تو مسلمان نہیں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تبتغون اے تطلبون، تم تلاش کرتے ہو دنیاوی زندگی کا سامان۔ فعند اللہ مغانم کثیرۃ، پس اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی ایسے تھے اس سے پہلے۔ فمن اللہ علیکم، پس اللہ نے تم پر احسان کیا۔ فتبینوا، پس خوب تحقیق کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ تفسیر در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 199 اور بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 606، سنن نسائی وغیرہم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو اپنا مال مویشی لیے ہوئے جا رہے تھے۔ اس شخص نے السلام علیکم کہا، پھر مسلمانوں نے قتل کیا اور اس کا مال لے لیا۔ سنن ترمذی میں رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ بنی سلیم کا ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ چند صحابہ کرام کا گزر ہوا، اس نے سلام کیا تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے اور ہمیں دیکھ کر ڈر گیا، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ان حضرات نے قتل کر کے مال مویشی قبضے میں لے کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ پھر اس حوالے سے مذکورہ آیات نازل ہوئی، تنبیہ فرما دی کہ جو شخص اسلامی فرمان برداری کا اظہار کرے، اسلام کا کلمہ پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، تو تم یہ نہ کہو کہ لست مؤمنا، تو مسلمان نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت جس کو بخاری شریف نے مختصر اور مسند بزار نے مفصلاً ذکر کی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجاہدین کا ایک فوجی دستہ روانہ کیا جس میں حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ جب موقع پر پہنچے تو وہاں پر سب لوگ بھاگ گئے اور صرف ایک شخص رہ گیا جن کے پاس بہت مال تھا۔ اس نے صحابہ کرام کے سامنے
اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، مگر حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھ کر دل میں یہ کہا کہ یہ شخص محض جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو قتل کیا۔ مجاہدین کے اس فوجی دستے میں ایک صحابی نے فرمایا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اور آپ نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی۔ بعد میں جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کو سخت تنبیہ فرما دی اور فرمایا کہ بروز قیامت تمہارا کیا جواب ہوگا جب کلمہ پڑھنے والے تمہارے مقابلے میں دعوے دار ہوگا۔ تو اس حوالے سے آیات مذکورہ نازل ہوئی۔ بہرحال شان نزول جو بھی ہو، محققین اہل تفسیر کے نزدیک روایات میں کوئی تعارض نہیں، اور یہ چند واقعات مجموعی طور پر نزول کا سبب ہے۔ آیت مذکورہ میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ مِنْكُمْ، فرمایا کہ سلام سے، یعنی آیت مذکورہ میں اگر سلام سے مراد اصطلاحی سلام مراد ہے تو پہلے واقعہ کے ساتھ متعلق ہے، اور اگر سلام سے مراد سلامتی اطاعت ہے تو ان سب واقعات کے متعلق ہوگا۔ لہذا مفسرین نے، اکابرین نے، اکثر مفسرین نے سلام کا ترجمہ اطاعت سے کیا ہے۔ آیات مذکورہ میں تعلیم ہے کہ عام مسلمانوں کو محض گمان کے اساس پر بغیر تحقیق کے کوئی بھی کام نہ کرے، اور یہ بھی فرمایا کہ آیات مذکورہ میں سفر کی جو قید لگایا گیا ہے، یہ اس طرح کے واقعات چونکہ سفر میں کثرت سے پیش آتے ہیں، اپنے ماحول اور اپنے شہر سے عموماً لوگ واقف ہوتے ہیں، ورنہ اصل حکم میں عموم ہے۔ تحقیق کا حکم چاہے حضر میں ہو یا سفر میں ہو، دونوں کو متناول اور شامل ہے، اور حکم یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی قسم کا اقدام جائز نہیں ہے۔ اور ایک بات شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ شہید کا قول نقل کرتا ہوں، جو واقعہ مذکورہ کے ساتھ متعلق ہے، آیات مذکورہ کے ساتھ متعلق ہے، کتاب المغازی پڑھاتے تھے، 1998 کی بات ہے، رات کا وقت تھا، سوال ہوا کہ صحابہ کرام نے یہ غلطی کیوں کی؟ مولانا صاحب نے فرمایا، مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجاہدین کا سریہ تھا، چاری کی اور چاپمار جنگ تھا، اور چاپمار جنگ میں مارو اور باغو کا فارمولہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے چاپمار جنگ میں اس طرح کی غلطی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا صحابہ کی شان یہ ہے کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں پر تبدیل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ صحابہ کرام حق کی معیار ہے، اور آیات مذکورہ میں ان صحابہ کی اصلاح اللہ رب العالمین نے فرما دی، اور ان صحابہ کے طفیل اور ان کی برکت سے ہمیں تعلیمات مل گئی ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی قسم کا قدم مت اٹھانا۔ دوسرا جملہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، اس میں تنبیہ ہے باعث غلطی کی، غلطی کے باعث کیا تھی، یعنی دنیا کی دولت، مال غنیمت کے اصول کے خیال پر اس اقدام کی مذمت کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے اموال غنیمت بہت مقرر کی ہے، بہت مقدر کی ہے، تم اموال کی فکر میں نہ پڑو۔ اور نے یہ بھی فرمایا کہ پہلے تم بھی ایسے تھے، مکہ مکرمہ میں اسلام اور ایمان کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا،
کفار سے نجات ملی، اسلام کا غلبہ ہوا، اور اب تمہارے سامنے جو کلمہ پڑھتا ہے ان کو مسلمان ہی سمجھو۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لا نکفر اہل القبلۃ بذنب، ہم اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور اس عبارت اور مدعا کا مطلب ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر کے تکملہ میں لکھا ہے، فرمایا والمراد بعدم تکفیر احد من اہل القبلۃ عند اہل سنت انه لا يكفر ما لم يوجد شيء من امارات الكفر وعلاماته ولم يصدر عنه شيء من موجباته۔ فرمایا کہ اہل سنت نے جو کچھ فرمایا ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے، یہ اس وقت ہے جب اہل قبلہ سے کوئی ایسی چیز کفر کی علامت ظاہر نہ ہو اور کوئی ایسی چیز صادر نہ ہو جس سے اس پر کفر عائد ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہر کلمہ گو اہل قبلہ مسلمان سمجھو، باقی جو اس کے دل میں ہے، اس کے باطن میں ہے، اس کی تفتیش ایک مسلمان کا کام نہیں، اس کو اللہ کے حوالے کرو۔ البتہ اظہار ایمان کے ساتھ خلافی ایمان کوئی بات سرزد ہو تو اس کو مرتد سمجھو، بشرطی کہ اس کا خلافی ایمان ہونا قطعی اور یقینی طور پر ہو، خیالات اور اوہام کی بنیاد پر نہ ہو۔ معلوم، اور یہ بھی ایک چیز یاد رکھے کہ کلمہ گو اور اہل قبلہ دونوں اصطلاحی الفاظ ہیں، جس کا مصداق وہ شخص ہے جو اسلام کے دعوے دار ہونے کے بعد کسی کافرانہ قول فعل کا مرتکب نہ ہو۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ کسی گناہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے کسی کو کافر نہ کہو۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب گناہ گار ضرور ہے، لیکن میرے بھائی کافر نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا اجماع عقیدہ ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے کوئی بندہ گناہگار تو ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے کوئی بندہ کافر نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ نمبر 1، جو شخص کلمہ اسلام پڑھے اس کے طرف زبان اور ہاتھ کو روک لیا جائے۔ نمبر 2، کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر نہ کہو، یعنی کسی عمل کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج نہ کرو۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جہاد باقی رہے گا جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور یہاں تک کہ اس امت کے آخری لوگ دجال سے قتال کریں گے۔ جہاد کے حکم کو کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل باطل نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تقدیروں پر ایمان لانا بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ رواہ ابو داود۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، برابر نہیں ہے بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کے راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو اپنے مال اور جان سے بیٹھ رہنے والوں پر بڑے درجہ کی فضیلت۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا،
اور اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھ رہ جانے والوں پر اجر عظیم عطا کر، درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ، اللہ کی طرف سے بخشش ہے، مہربانی ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ آیت مذکورہ میں مجاہدین کی فضیلت اور منقبت کا بیان ہے، اور بیان ہے کہ جو لوگ بغیر کسی عذر معذوری کے شریک جہاد نہیں ہے، شریک جہاد نہیں ہوتے، اور جو لوگ مال و جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ جہاد کرنے والوں کو اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے، مجاہدین کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور آیت کریمہ میں درجتاً میں تنوین نکرہ کے لیے ہے، اور یہ تعظیم کے لیے ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں لا یقادر قدرہا ولا یبلغ کنہہا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تاکہ آیات کریمہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین لکھ دے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم، دوات، لوحہ لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھ لو لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نابینا صحابی سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو بینائی سے محروم ہوں، مجھے یہ فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ تو اس پر غیر اولی الضرر نازل ہوئی، اور اب آیات اس طرح ہو گئی کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، مطلب جو لوگ معذور ہے، آیات کا عموم ان کو شامل اور متناول نہیں ہے۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 660-61 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو غزوہ بدر میں شرکت سے رہ گئے تھے، یعنی جنہوں نے شرکت کی اور جنہوں نے شرکت نہیں کی اور شرکت کرنا چاہیے تھا اس کو، اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اور قائدین سب سے بلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ بلائی سے مراد جنت ہے۔ قذا فی روح المعانی عن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان اور فرائض کے ادائیگی میں سب برابر ہے، اس لیے ایمان کے بدولت سب اہل ایمان وہ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ لہذا آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ یعنی جب بعض لوگ شریک جہاد ہو تو دیگر مسلمانوں کا ذمہ بالکل فارغ ہے، لیکن اس شرط پر کہ جو لوگ شریک جہاد ہے وہ اس جہاد کے لیے کافی ہو، اور اگر اس جہاد کے لیے مجاہدین ناکافی ہو تو قرب و جوار کے مسلمانوں پر بھی جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ ایسے فرائض اور ذمہ داری کو کہا جاتا ہے جس کے ادائیگی سب مسلمانوں پر ضروری نہیں ہے، اور تقریباً قومی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں تقریباً اس طرح کے احکامات عموماً اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ فرض کفایہ کے مرتبے میں ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نظام زندگی چلانے کے لیے سب کو ایک کام پہ لگانا نظام زندگی منجمد اور غیر فعال کرنے کے مترادف ہے۔ مثلا ریاست ہے، مملکت ہے،
بھائی سارے فوجی، سارے علماء یا سارے ڈاکٹر انجینئر تو نہیں بن سکتے. اگر سارے ایسے ایک طبقے کے بن جائے ریاست کیسے چلے گی؟ انسان تو مدنی الطبع ہے. کچھ امور میں ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے. ہر بندے کے اپنے ایک کسب ہے، نسب ہے، ہر بندے کے اپنی ذمہ داری، ہر بندہ اپنی ذمہ داری اپنی دائرہ اختیار میں مکمل طریقے سے پوری کرے. لہذا قومی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں اکثر و بیشتر احکامات جو ہے وہ فرض کفایہ کے مرتبے میں ہوتے. اس طرح نماز جنازہ ہے، تجہیز ہے، تکفین ہے، یہ ایک قومی معاشرتی مسئلہ ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر یہ حق ہے کہ وہ اس میں شرکت کرے. اس میت کا حق ہے، مسلمانوں پر فرض ہے لیکن فرض کفایہ ہے. لیکن جب لوگ جنازے میں بعض لوگ شریک ہو جائے تو سب مسلمانوں کے ذمہ جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اجتماعی معاملات قومی ضرورت کے تحت ہوتی ہے اور ضروری معاملات کو مقدم رکھا جاتا ہے تاکہ تقسیم عمل کے اصول سے تمام فرائض کی ادائیگی ممکن ہو سکے. لہذا جہاد عام حالات میں فرضی کفایہ ہے. بعض لوگ جہاد کرے، بعض لوگ دیگر امور کو سنبھالے، تعلیم و تعلم میں مصروف رہے، تبلیغ میں مصروف رہے، اور کچھ انسانی ضروریات جو ہے وہ مہیا کرے. اور جو لوگ جہاد کے علاوہ دیگر امور میں مصروف ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے طرف سے جنت کا وعدہ ہے. اور آخر میں فرمایا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا کہ اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا مہربان ذات ہے.